السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ کو نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کب پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کس جگہ پڑھنا چاہیے، اور نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا کیا ہے، سنت ہے کہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے، آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہاں پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی یا ہماری بہنیں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر پڑھنا ہے اور کہاں پہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ سب سے پہلے جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو نماز کی نیت کرنے کے بعد یعنی جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے اور کیا پڑھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے، جو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تعوذ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ نماز چاہے آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس میں سے یعنی کہ 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو، یہ پوری نماز میں صرف اور صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، جو کہ ثنا کے بعد پہ پڑھنا ہے۔ یعنی نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے اور ثنا کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پوری نماز میں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ہے اور کہاں پہ پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں نماز کے اندر، جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو، یعنی 4 رکعت والی نماز ہوگی تو آپ کو 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 رکعت والی نماز ہوگی تو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ یاد رکھنا، سورہ فاتحہ سے پہلے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے، اس کا پڑھنا کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا سنت ہے، یاد رکھیے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا کیا ہے، یہ اس کا پڑھنا سنت ہے۔ اب جب سورہ فاتحہ پوری پڑھنے کے بعد جب آپ کوئی سورت ملائیں گے، اکثر لوگ 30ویں پارے یعنی لاسٹ پارے کی سورت جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہے، جیسا کہ قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، یا قل هو اللہ احد ہے، یا قل یا ایھا الکافرون ہے، آپ قرآن شریف پڑھتے ہوں گے تو اس میں لکھا ہوا جو ہے سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ کوئی سورت ملائیں گے، اس سورت ملانے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور جب سورت ملانے سے پہلے جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کا پڑھنا کیا ہے، اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ ہاں ناظرین کرام یہ یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے،
اور سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ کوئی سورت ملائیں گے تو اس کا پڑھنا، یعنی سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورت شروع نہیں کرتے ہیں، بیچ سے کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو یہ سورت کے بیچ سے اگر کوئی آیت پڑھتا ہو، اس جگہ کا کیا حکم ہے کہ آپ چاہیں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا اگر چاہیں تو بسم اللہ نہیں بھی پڑھ سکتے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے نہیں پڑھا، بھول گئے، تو یہ یاد رکھیے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یا سورت کے شروع میں اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہاں البتہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر بھی عمل کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو یہ سنت ہے، اور سورت شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو یہ مستحب ہے، اور اگر ہم دونوں پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر اس میں سے اگر ایک چھوٹ گیا، نہیں پڑھ سکے، تو یہ یاد رکھیے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنوں تک یہ بات پہنچ جائے، اسے بھی یہ پتہ چل جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں نہیں پڑھنا ہے۔ اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔